اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل، چیپٹر ایلیفینٹ۔ فیل کے معنی ہوتے ہیں ایلیفینٹ۔ یہ قرآن کی فائنل 10 سوراز یعنی کہ آخری 10 صورتوں میں سے ایک ہیں۔ اس کا نمبر 105 نمبر کی سورہ ہے یہ، اور اس کے بعد والی جو سورہ ہے سورہ قریش، وہ بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے۔ دونوں میں مضمون ایک ہی ہے، وہ قریش کے اور عرب کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اب یہ اس کا سرسری طور پر ہم لوگ ٹرانسلیشن اور ترجمہ سیکھیں گے، اور اس کے بعد میں عرب کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس کی ہسٹری کیا تھی وہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اور اس سے ہمارے لیے سب سے ضروری تو ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ واقعہ بتا کر کیا سبق دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پر علم ترا کہہ رہے ہیں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یعنی کہ ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن ان کے ذریعے تمام دنیا کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ان دا نیم آف گاڈ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل۔ علم ترا، اب یہ قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ علم ترا، آ کے معنی کیا، لم کے معنی نہیں، تا کے معنی تو، را کے معنی دیکھا۔ یہ تا جو ہے وہ سنگل میل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک مرد کے لیے۔ جب ایک مرد سامنے ہو تو اس کو کیسے ہم لوگ مخاطب کریں گے یا اس سے کیسے بات کریں گے، تو اس کے لیے یہاں پر کوئی ہجوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف خاص ایک شخص سے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اس لیے یہاں پر تا کا لفظ ہے۔ کیا نہیں تو نے دیکھا یا کیا تو نے نہیں دیکھا۔ کیفا کے معنی کیسے، فعلا کیا، کچھ کیا یا سلوک کیا۔ ربو کا تیرے رب نے، ربو کا تیرا رب، ربکما تم دونوں کا رب، اور ربکم تم سب کا رب۔ تو یہاں پر بھی ہم لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ سامنے کوئی ایک ہی شخص ہے۔ ربو کا، تا کے معنی بھی ایک شخص ہے۔ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اب یہ تیرا جو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ اردو ہندی میں تھوڑا سا ادب کے لحاظ سے تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن عربی میں یہ کا ہی لفظ استعمال کرتے تھے وہ لوگ، اپنے باپ کے لیے دادا کے لیے بھی کا لفظ ہی استعمال کرتے تھے۔ بے اصحاب الفیل، علم تری کیف فعل ربک بے اصحاب الفیل۔ یہاں پر رومن عربی میں بھی ہم نے لکھ دیا ہے۔ اس کے انگلش میں معنی ہوتے ہیں ہیو یو ناٹ سین ہاؤ یور لارڈ ڈیلٹ ود دا پیپل آف ایلیفینٹ۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم، کیا نہیں، یجعل اس نے بنا دیا، جعلا یعنی کہ بنانا، جعلی نوٹ بنائی ہوئی نوٹ۔ علم یجعل، کیا نہیں اس نے بنا دیا، قید کہتے ہیں پلان کو، چال کو، ہم یعنی کہ وہ لوگ، ان کی چال کو، فی تضلیل بیکار کر دیا، یعنی کہ گھڑے میں ڈال دیا، یعنی کہ اس کو ناکام کر دیا، ان کی چال کو۔ کیا نہیں اس نے کر دیا ان کی چال کو بیکار۔ ڈڈ ہی ناٹ میک دیئر پلان انٹو مس گائیڈنس۔ وَأَرْسَلَ، وا کے معنی اور، ارسلہ یعنی کہ بھیجنا، اسی سے بنا ہے رسول، میسنجر۔ علیہم، ان پر، اور بھیجے ان پر، طیر یعنی کہ نحوست، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ یا غول در غول یعنی کہ بہت ساری نحوست ان پر بھیج دی۔ اینڈ ہی سینٹ آن دیم بیڈ اومین ان فلوکس۔ ترمیہم، رمی یعنی کہ پھینکنا، رمی جمرات پتھر مارنا۔ ترمیہم بحجارتن، پھینکتے تھے ان پر پتھر، من سجیل غلیل میں ڈال کر یا نشانہ لگا کر، مارے ان کو پتھر نشانہ لگا کر غلیل سے۔ اسٹرائکنگ دیم اسٹون وتھ سلنگ شاٹ۔ فجعل، بس بنا دیا، ہم ان کو، کعصفن بھوسے جیسا، مأکول کھایا ہوا، بس بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے جیسا۔ سو ہی میڈ دیم لائک ایٹن اسٹرا۔ اب یہاں پر دیکھیے جس کو عربی پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تو وہ یہاں پر انگلش میں
یہ جو رومن عربی میں یہ جو الفاظ ہیں اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تب آئیے اب اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ اس کا سرسری ترجمہ تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا، اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ مکہ کی ہسٹری کیا تھی اور کعبہ کی تاریخ۔ تو سورۃ الفیل اور سورۃ القریش یہ دونوں بالکل ہی یعنی کہ کنیکٹڈ سورہ ہے اور اس میں مضمون بھی ملا جلا ہی ہے۔ اب یہ تو ہم لوگ کو پتہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کنسٹرکشن آف کعبہ کیا، یعنی کہ کعبہ کی تعمیر کی، کعبہ کو بنایا۔ اس کے بعد میں پھر ابراہیم اور اسماعیل نے دعا بھی کی کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اس کے بعد میں جب ابراہیم علیہ السلام تو یروشلم میں رہتے تھے، یعنی کہ شام و فلسطین کی جو جگہ ہے وہاں پر، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے ساتھ وہیں پر رہتے تھے جہاں پر زمزم کا کنواں یعنی کہ زمین سے پانی بھی نکلنا شروع ہو گیا، تو وہیں پر پھر آبادی شروع ہو گئی کہ جرہم قبیلہ وہاں سے جا رہا تھا، انہوں نے اجازت لے کر پھر وہیں پر رہنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ لوگ وہاں پر رہنے لگے اور کعبہ کی بھی تعمیر ہو گئی تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے لوگوں کو آواز دے کر حج کے لیے بلانا شروع کیا۔ اب جب لوگ آنے لگے وہاں پر حج کے لیے تو ایک تیرتھ استان بن گیا، جیسے کہ پلگریمیج ہوتا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ پھر وہاں پر جب لوگ زیادہ آنے لگے تو ایک بزنس سینٹر کی شکل اس نے اختیار کر لیا، جیسے کہ آج بھی ہے اور ویسے ہی یہ پہلے بھی تھا۔ اب جرہم قبیلہ، وہیں اسی قبیلے میں پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی، اور جرہم قبیلہ قریب 2100 برس تک مکہ پر اور کعبہ پر قابض رہا، یعنی کہ ان کی حکومت رہی۔ آہستہ آہستہ پھر جرہم قبیلے کی مالی حالت خراب ہو گئی، یعنی کہ فائنینشلی وہ ویک ہوتے گئے، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو بھی حج کرنے لوگ آتے تھے تو ان پر زیادتی کرنا شروع کر دی، یعنی کہ ان پر ٹیکس لگانا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھ کر ایک بنو عدنان قبیلہ تھا جو کہ آس پاس ہی رہتا تھا، اب یہ عدنان ہی کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں عدنان۔ تو عدنان قبیلہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ یہ لوگ حاجیوں پر ظلم کرتے ہیں یا ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ اب اس بات کا فائدہ دوسرا قبیلہ تھا خزاعہ، اس کو بھی پتہ چلا، اس کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، تو اس نے پھر عدنان قبیلے کی ایک برانچ یا ایک شاخ بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ، اس کے ساتھ مل کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور پھر بنو جرہم کو وہاں سے نکال کر مکہ پر خود قبضہ کر لیا۔ اب بنو بکر جو تھے، بنو بکر جو عدنان کی ایک شاخ تھی، وہ مکہ پر قبضہ نہیں کر سکے کیونکہ بنو خزاعہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد میں جب بنو جرہم نکلے وہاں سے ہار کر، اب یہ 2100 سال تک یہ مکہ پر قابض تھے، جب یہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے زمزم کا کنواں اس کو بند کر دیا۔ اب یہ زمزم کا کنواں بند کر دیا تو اس میں کچھ تلواریں بھی تھی اور 2 سونے کے ہرن بھی تھے، وہ بھی انہوں نے اس کے اندر دفن کر دیے۔ اب بنو خزاعہ کو زمزم کا کنواں نہیں ملا۔ بنو خزاعہ بھی 300 سال تک وہاں پر مکہ میں اور کعبے پر قابض رہے۔ کعبے کے ٹرسٹی یہ بنو خزاعہ ہی تھے، اور عدنانی قبیلہ اسی دوران پھر کیا ہوا، عدنانی جو قبیلہ تھا وہ پھر آس پاس پھیل گیا، مکہ اور حجاز سے نکل کر
نجد، عراق اور بحرین میں پھیل گیا، اور عدنانی قبیلے کی قریش کی جو ایک شاخ تھی، عدنانی قبیلے سے ہی قریش ہے، تو قریش کی ایک برانچ وہ مکہ میں رہی، لیکن وہ بھی بیڈوینز کی طرح، یعنی کہ نومیڈ کی طرح، خانہ بدوش کی طرح وہ ادھر سے ادھر پھرتی تھی، لیکن حکومت اور کعبہ کے ٹرسٹی وہ خزاعہ ہی تھے۔ اب خزاعہ کا ایک لیڈر عمرو بن لحی، یہ بہت نیک آدمی تھا۔ اب لوگوں نے اسی کو ولی سمجھ کر اس کی پیروی شروع کر دی، تو اس نے کیا کیا، یہ ایک بار شام اور فلسطین گیا، آج کا جو سیریا ہے اور جارڈن اور اسرائیل کا علاقہ ہے، اس کو اس وقت شام کہتے تھے، اور مکہ مدینہ کا علاقہ اس کو حجاز کہتے تھے۔ وہاں پر گیا تو وہاں پر تو وہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہاں پر بہت نبی آئے ایک کے بعد ایک، لیکن وہاں پر جب یہ گیا تو اس نے وہاں پر مورتی پوجا دیکھی۔ اب اس کو لگا کہ یہاں پر تو بہت سارے انبیاء آئے ہیں اور یہ لوگ مورتی پوجا کر رہے ہیں، تو شاید یہی صحیح ہوگا اور یہی حق ہوگا، تو اس نے بھی وہاں سے وہ ایک مورتی لے آیا، وہ ہبل کی مورتی تھی، وہ ہبل کی مورتی وہاں سے اپنے ساتھ لے آیا اور اس نے کعبہ میں لا کر اس کو وہاں پر نصب کر دی، اور مکہ والوں سے کہا کہ اس کی بھی پوجا کرو، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ساتھ میں اس سے بھی مانگو، کیونکہ یہ انفلوئنس ہے، یہ اللہ کے نزدیک انفلوئنس کرے گا، یعنی کہ سفارش کرے گا، تو ہم لوگوں کو ہماری مرادیں پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ مکہ کے سراؤنڈنگ میں، اطراف میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ اب جب لوگ حج کرنے آتے تھے تو سب لوگ تو ہبل مورتی سے متفق نہیں تھے، تو ان لوگوں کو تھوڑی سی آر محسوس ہوتی تھی کہ ہم لوگ جو طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو یہ ہبل کے اطراف طواف کیوں کریں ہم لوگ؟ تو ان لوگوں نے بھی پھر کیا کیا، ان لوگوں کو بھی یہ شرک ان لوگوں کے اندر بھی جنم لینا شروع ہو گیا، تو ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے علاقے کی مورتیاں، یعنی کہ وہاں پر جو مورتیاں ملی اور اس کو وہ لوگ جو پوجتے تھے، اب جیسے کہ ریڈ سی کے علاقے میں وہ منات ایک بت تھا، اور طائف کے علاقے میں لات تھا، لات، منات، اور وادی نخلہ میں عزہ، تو یہ 3 بڑے بڑے بت تھے، اور مکہ میں کعبہ کے پاس ہبل ایک بت تھا، تو ان لوگوں نے وہاں سے بھی پھر اپنی اپنی مورتیاں لا کر کعبہ میں رکھ دی۔ پھر اس کے بعد میں یہ سب کعبہ میں مورتیاں لانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو جو بھی حج کرنے آتا تھا وہ اپنے ساتھ اپنی ایک مورتی لے کر آتا تھا اور وہاں پر رکھ دیتا تھا۔ اس طریقے سے کعبہ میں بہت سارے بت جمع ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں کعبہ میں بہت ساری مورتیوں کی بھرمار ہو گئی۔ اب قریش میں، اسی دوران قریش میں قصی بن کلاب، قصی نام کا ایک شخص نمودار ہوا، اب یہ کلاب کا بیٹا تھا۔ تو قصی نے کیا کیا، قصی نے خزاعہ، یہ جو 300 سال سے جو حکومت کر رہے تھے، اور ان لوگوں نے یہ سب مورتی پوجا کی جو شروعات کی، تو اس نے باہر کے قبیلے سے مل کر خزاعہ کو ہرا دیا، کسی طریقے سے خزاعہ کو ہرا دیا، اور مکہ پر قبضہ کر لیا، اور بیت اللہ پر یعنی کہ کعبہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب کعبہ کا متولی قصی بن کلاب ہو گیا۔ اب قصی ہی نے، یہ 440 عیسوی یعنی کہ 440 عیسوی کا واقعہ، یہ اس وقت قصی نے دار الندوہ بنایا، جو کہ قریش کی پارلیمنٹ تھی، وہیں پر سب فیصلے ہوتے تھے۔ اب قصی کا جو نسب ہے، قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر، اور یہ فہر کا ٹائٹل قریش تھا، تو یہاں سے یہ لوگ قریش کہلائے، قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر، اور یہ فہر قریش ہے۔ اب قصی کے 2 بیٹے ہوئے،
عبد الدار اور عبد مناف۔ اب ان دونوں کو قصی نے الگ الگ ٹائٹل دے رکھے تھے، یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا اور بیٹل کا جھنڈا اٹھانا اور حاجیوں کی دیکھ بھال کرنا۔ اب اس میں بھی پھر عبد الدار اور عبد مناف میں جھگڑا ہو گیا، تو بعد میں لیکن ان لوگ دونوں کا کمپرومائز بھی ہو گیا۔ تو اس میں سے قصی کے ایک بیٹے تھے عبد مناف کے ایک بیٹے تھے عمر، اور ان کو ہاشم کہتے تھے۔ اب ہاشم ان کو کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہ حاجیوں کو روٹیاں توڑ کر سوپ میں ڈال کر، یعنی کہ شوربے میں ڈال کر کھلاتے تھے، تو یہ جو توڑتے ہیں روٹیوں کو، اس کو ہشم کہتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ اب ہاشم جب غزہ میں گئے، فلسطین کا جو علاقہ ہے غزہ گئے، تو وہاں پر انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا اور وہاں پر ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے رکھا شیبہ، اور شیبہ یعنی کہ بوڑھا۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے کچھ بال سفید تھے، تو ہاشم نے اور ان کی بیوی نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا، اور یہ شیبہ یہی عبد المطلب ہے۔ ہاشم کے بھائی مطلب جب ان کو پتہ چلا کہ ہاشم کا ایک بیٹا ہے جو کہ غزہ میں ہے اور ہاشم کا غزہ میں انتقال ہو گیا، تو ہاشم کے بھائی مطلب غزہ گئے اور وہاں سے اپنے بھتیجے کو یعنی کہ شیبہ کو اپنے ساتھ مکہ لے آئے۔ جب یہ مکہ لے آئے تو مکہ والوں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی غلام خرید کر لائے ہیں، کیونکہ پہلے تو لوگ جاتے تھے اور ایک غلام خرید کر لے آتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ شاید یہ مطلب کا غلام ہے، اس لیے ان لوگوں نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ مطلب کا غلام، مطلب کا سرونٹ یا سلیو۔ تو یہی عبد المطلب ہے جن سے پھر عبداللہ پیدا ہوئے، اور عبداللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا اصل نام تھا شیبہ۔ اب یہ شیبہ یعنی کہ عبد المطلب یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، یہ بڑے ہی نیک اور ہمت والے، جس طرح قرآن کریم نے فرمایا ہے طالوت کے بارے میں کہ ہم نے اس کو فی العلم والجسم، یعنی کہ اس کو نالج دیا تھا، اور اس کو جسم یعنی کہ باڈی بلڈر بھی تھا، وہ تو اس میں طاقت بھی تھی اور نالجبل تھا۔ تو اسی طریقے سے عبد المطلب بھی ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی والے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آواز آ رہی ہے اغفر برا، اس کے بعد میں آواز آئی اغفر طیبہ، اس کے بعد میں آواز آئی اغفر زمزم۔ تو یہ کنفیوز ہو گئے، پہلی رات آواز آئی اغفر برا، دوسری رات آواز آئی اغفر طیبہ، تیسری رات آواز آئی اغفر زمزم۔ تو اس کے بعد میں انہوں نے پھر کعبہ کے پاس بیٹھے تھے تو ان کو کچھ نشاندہی ملی، تو انہوں نے پھر وہاں پر زمین کھودنا شروع کر دی۔ اب زمین جب کھودنا شروع کی تو قریش کے دوسرے لوگوں نے آ کر ان کو روکا کہ تم یہ کعبہ کے پاس کیا کھود رہے ہو؟ اب انہوں نے کچھ سنا نہیں اور انہوں نے کھودنا شروع کر دیا اس کو۔ اب اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اگر کاش میرے پاس 10 بیٹے ہوں گے، 10 بیٹے ہوتے تو میں تم لوگوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اور اس وقت انہوں نے پھر نظر مانی کہ اگر میرا 10 بیٹے ہوں گے تو 10ویں بیٹے کو میں قربان کر دوں گا، یعنی کہ اس کی بلی چڑھا دوں گا کعبہ کے پاس آ کر۔ اب عرب لوگ جو ہے وہ بہت ہی یعنی کہ وائلڈ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ لوگ جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں ان میں، اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں۔ تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے تو انہوں نے پھر 10ویں بیٹے ان کے تھے عبداللہ، اس کو لے کر یہ چلے ان کی بلی چڑھانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے۔ تو قریش نے مل کر ان کو پھر روک دیا کہ اگر تم کرو گے تو یہ پھر ایک رسم بن جائے گی اور سب لوگ کو اپنے 10ویں بیٹے کی قربانی دینی پڑے گی۔ تو پھر یہ لوگ پھر کاہنہ کے پاس گئے، وچ کے پاس۔ اب اس سے پھر ان لوگوں نے کچھ فال نکالا، تو پھر اس کے بعد میں انہوں نے
ایک طرف عبداللہ کو رکھا اور ایک طرف 10 اونٹ رکھے، تو ہمیشہ جو تیر جو ہے وہ عبداللہ کی طرف نشانہ لگا دیتا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ اونٹ بڑھاتے گئے، اونٹ بڑھتے 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 100 اونٹ ہو گئے، جب وہ اس کا نشان جو وہ اونٹوں کی طرف آیا۔ تو پھر عبد المطلب نے پھر عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے۔ تو اسی وجہ سے ایک انسان کی دیت آج بھی 100 اونٹ ہے، یعنی کہ ناحق کسی کو قتل کرنا 100 اونٹ دینے کے برابر ہے۔ اب یہ عرب کی جو کچھ کوالٹیز تھی، ایک تو یہ تھی کہ وہ بہت بہادر ہوتے تھے، اور دوسری جو تھی وہ بہت ہی کرم و سخاوت، بہت ہی کریم ہوتے تھے، اور نمبر 3 جو تھی وہ اپنا پرومس یعنی کہ عہد اگر کسی سے کرتے تھے تو اس کو پورا کرتے تھے، اور نمبر 4 وہ بہت ہی خوددار ہوتے تھے، ذلت برداشت نہیں کر سکتے تھے اپنی، اور چوتھی یہ کہ وہ عزائم کے پکے تھے، یعنی کہ کوئی چیز اگر کوئی ٹارگٹ بنا لیا ہے تو اس کو اچیو کرنا، اس کو کسی نہ کسی طرح اچیو کرنے کے پیچھے لگ جاتے تھے، یعنی کہ دھن کے پکے ہوتے تھے۔ اور ایک خوبی تھی کہ سنجیدہ تھے، یعنی کہ سچ اور امانت دار تھے۔ اور ایک خوبی تھی کہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، یعنی کہ دھوکہ دینا، فریب دینا، دکھاوا کرنا وہ ان لوگوں کو پسند نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں منافق نہیں تھے، منافق یعنی کہ ہپوکریٹس وہ مدینہ میں تھے، مکہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا۔ یعنی کہ جو بات پسند آ گئی وہ اگر اس کو مان لیا تو اس کے لیے جان دے دی، اور جس بات کو نہیں مانا اس کے لیے جان دے دی۔ تو یہ عربوں کی کوالٹیز تھی، اور یہ ان کا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ تھا۔ ابھی اصحاب فیل کا واقعہ جو پیش آیا، اصحاب فیل، اب یہ ابرہہ ایک شخص تھا۔ عبد المطلب کے دور میں یہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اور مکہ اس وقت ایک بزنس سینٹر بن چکا تھا۔ تو رومن جو ایمپرر تھے، بائزنٹائن ایمپائر، وہ اسرائیل پر حکومت کرتی تھی، اور اس وقت کا ایتھوپیا اس وقت حبشہ کہلاتا، یعنی کہ ایبیسینین، وہاں پر بھی کرسچینٹی تھی۔ تو ان لوگوں نے وہاں سے یمن میں ابرہہ کو بھیجا۔ ابرہہ یمن کا گورنر تھا، اور یمن میں بھی کرسچینٹی پھیل گئی۔ اب یہ بزنس سینٹر پر مکہ پر اور کعبہ میں جو حاجی آتے ہیں اور جو بزنس ہوتا ہے اس کو یہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ تو ابرہہ ایک لشکر لے کر اس نے اٹیک کرنا چاہا کعبہ کو۔ اب وہ لے کر آیا تھا قریب 1 درجن ہاتھی لے کر آیا تھا، 12 یا 13 ہاتھی تھے۔ اب ہاتھی عرب میں نہیں ہوتا ہے، تو یہ ایتھوپیا جو افریقن کنٹری ہے وہاں پر ہوتا ہے، لیکن ایتھوپیا سے یمن کا جو راستہ ہے اس میں ایک چھوٹا سا سمندر آتا ہے، تو ہاتھی وہاں سے سمندر کے راستے بڑی بڑی شپ میں ڈال کر لائے جا سکتے تھے۔ تو یہ قریب 1 درجن ہاتھی بھی اپنی فوج میں وہ لایا تھا تاکہ عربوں کو ڈرا دے۔ اب اس نے کسی طریقے سے بہانہ بنا کر کعبہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی، اور حملہ کرنے نکل گیا، اور اپنا لشکر لیتا ہوا یہ عرب میں بڑھا۔ اب وہ اس وقت بلڈوزر تو نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے ہاتھیوں سے ہی بڑے بڑے قلعے کے دروازے توڑے جاتے تھے۔ تو کعبہ کو بھی گرانے کے لیے ہاتھی اسی لیے لے کر آیا تھا۔ اور جنگ کے ہاتھی الگ ہوتے ہیں، جنگ کے گھوڑے الگ ہوتے ہیں۔ آج کل ہاتھی جو ہے وہ تو صرف سرکس میں ناچنے کے لیے ہو گئے ہیں، اور گھوڑے شادیوں میں۔ تو عرب کی خوبیاں جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ وہ تو بہت ہی بہادر ہوتے ہیں، تو ابرہہ جہاں سے آیا، جہاں سے وہ آتا گیا، ہر قبیلہ اس کا مقابلہ کرتا گیا۔ اب یہ ذو نفر میں پہنچا تو وہاں پر بھی عربوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور حسم میں پہنچا تو وہاں پر بھی اس کا مقابلہ ہوا۔ یہ وہاں سے ہوتے ہوتے پھر طائف آ پہنچا۔ اب طائف میں لات کا مندر تھا، تو وہ سمجھا کہ یہی کعبہ ہے۔ اب اس نے کیا کیا، وہ لات مندر کو
اس کو گرانا چاہا، لیکن وہاں پر جو بنو ثقیف قبیلہ تھا اس نے کہا کہ یہ کعبہ نہیں ہے، یہ تو لات کا مندر ہے۔ تو وہاں کا ایک شخص تھا ابو رغال، اس نے پھر بتایا کہ تم اس کو مت توڑو، میں تم کو کعبے کا راستہ بتاتا ہوں۔ تو اس نے کعبے کا راستہ بتایا تھا۔ تو یہ عرب لوگ اس کی اس غداری پر، ابو رغال کی غداری پر، جب وہ مر گیا تھا تو اس کی قبر پر بھی جا کر پتھر مارتے تھے کہ اس نے ہمارے ساتھ غداری کی۔ تو آپ جب طائف تک پہنچا تو عبد المطلب کو جب خبر ہوئی تو عبد المطلب جو تھے وہ تو بہت بہادر تھے اور وہ ڈرتے نہیں تھے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یعنی کہ ہم نے بہت کم جماعت کو ایک بڑی جماعت پر فتح دلائی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ پہلے اپنی طرف سے پوری کوشش کی جائے اور اس کے بعد میں اللہ پر بھروسہ کیا جائے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ ورنہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرما دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جاؤ تو اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کی مدد نہیں کی گئی اور وہ لوگ 40 سال تک صحرا نوردی یعنی کہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ تو عبد المطلب نے بھی کعبہ خالی نہیں کیا تھا، وہ لوگ بھی جا کر، کیونکہ وہ لوگ بہت بہادر تھے، اور وہ لوگ جا کر پہاڑوں میں بیٹھ کے پتھر لے کر، کیونکہ مکہ کی وادی جو ہے وہ پوری پتھریلی وادی ہے، تو سارے کے سارے قریش پہاڑوں میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ جب ابرہہ کا لشکر مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی مجسر میں جب پہنچا تو ان لوگوں نے اچانک دونوں طرف پہاڑوں سے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جب وہ پتھر جو پھینکے ان لوگوں نے ایک کے بعد ایک، تو وہ جو وادی سے جو گزر رہا تھا تو وہ بالکل اس کا لشکر جو ہے وہ بالکل ایک دم یعنی کہ بھونچکا رہ گیا، اور سارے کے سارے لوگ بھاگنے لگے۔ اور اس وقت اللہ کی بھی مدد آئی، اور وہ پتھر ان کو ایسے لگے جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بم ہوتے ہیں، میزائل ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن نے یہی فرمایا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ جو ہے وہ نحوست بھیج دی، وہ جو اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ پھر ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینکتے تھے ان پر پتھر بالکل نشانہ لگا کر، اور اس کے بعد میں پھر یہ لوگ ایک دم حواس باختہ ہو گئے، بہت ہی پریشان ہو گئے، ہمت ہار گئی ان لوگوں کی، اور ہاتھی بھی سب بھڑک گئے۔ تو یہ سب لوگ جب بھاگے تو اس میں وہ ہاتھی کے نیچے بھی روندے گئے، اور بہت ہی یعنی کہ لشکر تتر بتر ہو کر یہ لوگ جو ہے مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس طریقے سے پہلے ان لوگوں نے، قریش نے بالکل ہمت دکھا کر اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو یہ مختصر سی یہ جو اس کی تشریح تھی، اور اس میں ہمارے لیے یہی سبق تھا کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کوئی واقعہ نہیں کہ ہم وہ اصحاب فیل تھے اور ان کے ساتھ میں یہ واقعہ ہوا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی جائے، اس کے بعد میں پھر اللہ پر توکل کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔